بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم انشاءاللہ ایک بہت ہی پیارا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم پیارے بچوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری احادیث پڑھیں گے۔ مختصر احادیث ہیں، 2 جملوں میں، 3 4 جملوں میں، تو ان میں انتہائی اہم تربیتی پہلو ہیں، خصوصاً بچوں کے حوالے سے، ان کی تربیت کے لیے اور ہم سب کی تربیت کے لیے ان میں بہت اہم چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے ان کو زبانی یاد بھی کرنا ہے، اور ان کی جو تربیتی پہلو ہیں ان احادیث کے، ان پر بھی بات کرنی ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم پھر ان پر عمل بھی کریں، اپنی زندگی میں ان احادیث کو ہم اپلائی بھی کریں۔ بر موقع ہمیں وہ حدیث یاد ہوگی تو انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح بھی کر سکیں گے، دوسروں کی اصلاح بھی کر سکیں گے، اور ان احادیث کو ہم نے یاد بھی کرنا ہے، ان پر عمل بھی کرنا ہے، اور ان کو آگے بھی پہنچانا ہے، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا اور فرمان کے مستحق بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھیں، اسے ہنستا مسکراتا رکھیں، اس کو پریشانیوں سے دور رکھیں، اس کو خوش و خرم رکھیں۔ جو بندہ میری حدیث کو سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، پھر اس حدیث کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ انتہائی فضیلت والا عمل ہے حدیث کو پڑھنا، حدیثوں کو یاد کرنا۔ ایک تو ہمیں زندگی کی پریشانیوں سے نجات ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے گی حدیثیں یاد کرنے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ ہمارے ان حدیثوں میں ہمارے مسائل کا حل ہے، ہمارے مسائل کا حل ہے ان سے، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بھی مستحق بنیں گے، پریشانیوں سے بھی نکلیں گے، اور انشاءاللہ حدیثوں کو یاد کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت بھی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، بندہ اس کی باتیں یاد رکھتا ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور ہمارا یہ ایمان اور دعویٰ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے آقا، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، تو ان کی احادیث، چلو ساری محدثین نے تو بڑی لاکھوں حدیثیں یاد کی ہیں، ہزاروں حدیثوں کے حافظ تھے وہ، صحابہ کرام نے ہزاروں حدیثیں یاد کی، ہم تک پہنچائیں۔ چلو اتنی زیادہ حدیثیں ہم یاد نہیں کر سکتے، تو کم از کم جو ہے یہ 40 حدیثیں ہیں، یہ 40 احادیث تو ہم یاد کر لیں نا، انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم یہ 40 احادیث جو مختصر ہیں، ان کو ہم نے پڑھنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے مسائل کا حل بھی سیکھ سکیں، ہماری تربیت بھی ہو، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بھی مستحق بن جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت اور محبت کا جو تقاضا ہے وہ بھی پورا ہو، اور بر موقع ان کو اپلائی کریں گے، ان سے اسباق جو ملتے ہیں ان پر چلیں گے، تو انشاءاللہ پھر حقیقی معنوں میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے بھی بنیں گے۔ تو آج فرسٹ حدیث جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ اب ان عربی کے جو الفاظ ہیں ان کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو پہلے درست تلفظ کے ساتھ ان کو صحیح ادا کریں، اور اس کے بعد ان کو آپ بار بار پڑھیں، بار بار ریپیٹ کریں، 3 ٹائم 4 ٹائم 10 ٹائم، آپ بار بار جب ریپیٹ کریں گے نا اسے، تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گا۔ پھر ایک دیکھ کر ریپیٹ کریں، پھر زبانی ریپیٹ کریں، زبانی ریپیٹ کریں، پھر کسی کو سنائیں، ٹھیک ہے، آپ کے بابا شام کو آئیں ان کو سنائیں، مما کو سنائیں، آپ سسٹر کو سنائیں، ٹھیک ہے، آپ جب سنائیں گے تو پھر اور زیادہ آپ کو پختہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ گروپ میں بھی آپ نے حدیث بھی زبانی یاد کر کے سنانی ہے، اور اس کا جو مفہوم ہے پھر بعد میں ٹیسٹ بھی ہوگا انشاءاللہ، دعائیں بھی آپ نے زبانی یاد کر کے سنانی ہے۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے، دعا کرنا عین عبادت ہے، دعا کرنا اصل عبادت ہے، اور انشاءاللہ جو دعائیں ہیں، روزمرہ کی جو دعائیں ہیں وہ ہم یاد کر رہے ہیں، تو وہ دعائیں اس حدیث پر عمل ہے۔ دعا عبادت ہے تو اس پر عمل کرتے ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں، اس طرح سونے کی دعا پڑھیں، اٹھنے کی دعا پڑھیں، گھر سے باہر جانے کی دعا پڑھیں، واپس آنے کی پڑھیں، مسجد میں داخل ہونے کی پڑھیں، ٹوائلٹ جانے کی پڑھیں، اب کھانا کھا رہے ہیں اس کی دعا پڑھیں، کھانے کے بعد کی پڑھیں۔ تو یہ جو مسنون دعائیں ہیں یہ اس حدیث پر عمل ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی آئے، تو ہم ہاتھ پھیلائیں اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے، کوئی چیز آپ کو چاہیے، آپ کے ایگزامز ہیں، آپ کو مشکل ہو رہی ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری مشکل کو دور کر دے۔ کوئی چیز آپ کو یاد نہیں ہو رہی، دعا کریں۔ کوئی پریشانی آ گئی، اللہ نہ کرے آپ کے والدین بیمار ہو گئے، آپ بیمار ہو گئے، جو کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، تو اس کے حل کے لیے ہم دعا مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا الدعاء سلاح المومن،
دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ جس طرح دنیا کے تحفظ کے لیے لوگ گارڈ رکھتے ہیں، اسلحہ خریدتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، اور اس اسلحے کو چلانے کے لیے پھر لوگ رکھتے ہیں، گارڈ رکھتے ہیں ساتھ۔ دعا ایسا اسلحہ ہے جس کو چلانے کے لیے کسی دوسرے بندے کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود جب چاہے دعا مانگیں، ہر وقت مانگیں، اور دعا عبادت بھی آپ کر رہے ہیں اللہ کے، عبادت کرنے والا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور دعا ایسا اسلحہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہر وقت جو ہے انسان حفاظت میں رہتا ہے۔ تو ان الفاظ کو آپ یاد بھی کر لیں، اور اس میں جو سبق ملتا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، دعا کریں۔ دعا کرنا عبادت ہے، تو عبادت صرف اللہ رب العالمین کی جاتی ہے، کسی اور سے دعا نہیں مانگنی، ٹھیک ہے؟ کسی بت کے سامنے، جو کافر ہیں، جو ہندو ہیں، وہ بتوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، درختوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں۔ تو عبادت اللہ کی کرنی ہے تو اللہ کے سامنے ہم نے ہاتھ پھیلانے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی قبر پہ جا کے ہم نے ہاتھ نہیں پھیلانے، قبر والے سے نہیں مانگنا۔ ہاں، قبر پہ آپ گئے ہیں تو اس کے لیے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ قبر پر گئے ہیں، آپ کے مما اگر فوت ہو گئی ہیں، ہم سب نے چلے جانا ہے اس دنیا سے، کسی کی مما فوت ہو گئی، کسی کے بابا نہیں اس دنیا میں، کسی کے دادا نہیں، کسی کے نانا نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کی قبر پہ جاتے ہیں تو وہاں جا کے ان سے دعا نہیں مانگنی ہم نے، بلکہ ان کے لیے دعا مانگنی اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، ان کے درجات بلند کر دے، اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ تو ان کے لیے ہم نے دعا مانگنی ہے۔ جب ان کے لیے اللہ سے مانگیں گے تو عبادت ہو جائے گی۔ اگر ان سے کوئی مانگتا ہے، چاہے وہ جتنے نیک ہیں، بزرگ ہیں، اللہ کے قریب ہیں، لیکن اللہ نے ان سے مانگنے کا حکم نہیں دیا۔ جو ان سے مانگے گا تو پھر اللہ کی عبادت میں اس نے شریک کر دیا۔ جب عبادت اللہ کی کرنی ہے، دعا عبادت ہے، اور دعا اللہ سے مانگنی ہے، کسی اور سے مانگیں گے تو پھر کسی اور کی عبادت ہو جائے گی، اور یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائیں اور دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اگلی حدیث پر بات کریں گے، اسے بھی انشاءاللہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ والسلام۔